رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا اور اس مالک نے ہم سب کو جمعہ کا دن بڑا مبارک دن، جیسے دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اندر سب سے بڑا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مبارک والا مہینہ، سب سے زیادہ اللہ کے نیکی کا اجر بڑھانے والا مہینہ، سب سے زیادہ بندوں کو آخرت کے کمانے کا سیزن والا مہینہ اور رمضان کا مہینہ. پھر دنوں کے اعتبار سے فرمایا جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے. عید الاضحیٰ، عید الفطر کی نماز جو عید کے دن ہے ہمارے، ان دونوں دنوں سے بڑا عید کا دن جمعہ کا دن فرمایا اللہ کی طرف سے. جمعہ کا دن یہ عید کا دن فرمایا مسلمانوں سے. وہ تو عید سالانہ کے اعتبار سے ہے، یہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ عید مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے تاکہ مسلمانوں کے درجات کو بلند کرے، مسلمانوں کے اعمال کم کر کر زیادہ سے زیادہ ان کو انعامات دے کر ان کو نوازنے کے اعتبار سے اللہ نے جمعہ کے دن کی بڑی خصوصیت اور بڑی فضیلت اللہ نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں نے بتلایا. جمعہ کے دن جتنے بھی جمعہ کے دن کی فضیلتیں، خصوصیات اس لیے ہیں کہ اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ نے پیش کیے. آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ نے جمعہ کے دن اتارا. آدم علیہ السلام کی دعا جمعہ کے دن قبول ہوئی. 300 سال آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرتے تھے، اور اللہ نے اسی جمعہ کے دن کیا کی؟ ان کی دعا. اور فرماتے ہیں کہ قیامت جو آنے والی ہے وہ جمعہ کا ہی دن ہوگا میرے دوستوں کے لیے. اس لیے جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب بندہ اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جمعہ کے دن جو جتنا کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کا اللہ نے موقع دیا ہے مسلمانوں کو. وہ کیا دیا ہے؟ فرمایا جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا جمعہ کے دن، فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیامت. علماء فرماتے ہیں کثرت کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم 300 درود شریف ہے. اس سے زیادہ 1000 2000 جتنا ہو سکے ہم اتنا کیا کریں پڑھ سکتے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. کم سے کم علماء فرماتے ہیں کثرت سے جو شمار کیا جاتا ہے وہ 300 کی تعداد ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجنے والے بنیں. اس لیے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد اپنے سلام پھیرنے کی جگہ بیٹھ کر نماز کے جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ یہ درود بھیجے مجھ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 80 سال اس کے عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کے اعمال نامے میں اللہ لکھ دیتے ہیں. پھر فرمایا اس کے نام کا جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جاتا ہے. وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو اس عصر کے نماز کے بعد جمعہ کے دن اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھے گا
اس کے 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے، اور 80 سال اس کی عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے نام کا ایک محل جنت کے اندر اللہ لکھ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، پچھلے جمعہ میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں نماز میں آئے، کتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے غسل کیے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنے، کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا کر آئے، کتنے لوگ اپنے ہاتھوں سے سرما لگایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کئی لوگ آج جمعہ کو ان کو نصیب نہیں ہے، کیا معلوم ہمارے زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں دن بہ دن ہمارا ایک دن چلا گیا، ہم دن بہ دن موت کے اور قبر کے قریب چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ مذاکرے، یہ دوستوں بزرگوں فکر دلانا اسی لیے کہ ایمان والا اپنے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے تعلق سے فکر مند بن جائے۔ یہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اس کو پیدا کس لیے کیا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانما الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے، میرے بندو تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں نے تم کو یوں ہی دنیا میں بیکار پیدا کیا ہے، کیا تم کو لوٹ کر واپس میرے پاس آنا نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ، اللہ نے قرآن میں ہم سے سوال کیا ہے، پھر آگے اللہ جواب دیتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میرے بندو، میرے ایمان والو، میرے انسانوں، میں نے تمہیں دنیا کے اندر دنیا کو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر کاروبار جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر کھیتی باڑی کے اندر لگنے کے لیے نہیں بھیجا، میں تمہیں دنیا کے اندر پیسہ کما کر اچھے گاڑیاں، اچھے بنگلے، اچھی کھیتی، اچھی دکانیں، اچھے مکانیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں دوستوں بزرگوں کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف میں دوستوں اللہ کی بندگی ہے، تاجدار آقا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ ہمارے دنیا میں گزارنا ہے۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اگر اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی دین اور دین کی محنت ہے، تو بیوی، بچے، کاروبار، دکان، کھیتی باڑی، سنسار کی ذمہ داری اللہ نے لگایا کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے حضور کی زندگی ہر ایک ایمان والے کے لیے دی ہے۔ جو آدمی حضور کے طریقے کے مطابق اپنے روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے گا، فرمایا اس کی ساری زندگی عبادت کے اندر شمار کی جائے گی۔ ایک آدمی رات کو 8 گھنٹے سوتا ہے، اگر اس کا سونا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سونا ہوتا ہے، تو اس کے 8 گھنٹے کا سونا اللہ پاک اس کا سونا نہیں لکھتے، بلکہ اس کے رات کے 8 گھنٹے کا سونا عبادت کے اندر شمار کرتے ہیں۔ ایک آدمی میرے دوستوں بزرگوں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، سنتوں کے ساتھ میں جا رہا ہے، بسم اللہ کہہ کر سیدھا قدم رکھ رہا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی اسألوک خیر المولدی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا، اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ جب تک یہ گھر میں رہتا ہے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، تب تک اللہ اس کو گھر میں رہنے میں شمار نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کو عبادت گزاروں سے اس کا نام رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ، ایسی زندگی کا ہر کام، بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں جا رہا ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر جا رہا ہے، اس لیے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر بازار میں جاتا ہے، جو شخص بازار کے اندر اور جو شخص کاروبار میں اپنی ذمہ داریوں میں جاتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور فرمایا جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اپنے کاروباروں میں جاتا ہے، اپنے مشاغل میں جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے اللہ نے دین دیا ہے کہ ہماری روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنے خواہشات کو پورا کرنے پہ نہ گزرے، اپنے من مرضی سے نہ گزرے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ یہ ہماری قید ہے زندگی، ہم کس کے قید ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم کس کے قید ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، مسلمان کی زندگی اللہ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی قید ہے۔
نہ مسلمان اپنے مرضی سے تھوک سکتا ہے، نہ مسلمان اپنے مرضی سے پیشاب کر سکتا ہے، نہ مسلمان اپنے مرضی سے سو سکتا ہے۔ مسلمان کی زندگی ہر کام کے اندر قید ہے دوستوں۔ نہ مسلمان اپنے مرضی سے سر کے بال کٹا سکتا ہے، نہ مسلمان اپنے مرضی سے ہاتھوں کے ناخن کٹا سکتا ہے، نہ مسلمان اپنے مرضی سے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ مسلمان اپنے مرضی سے کپڑے اتار سکتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دوستوں بزرگوں اس زندگی کے اندر قید کیا ہے۔ اس لیے مسلمان قبلہ رخ پر تھوک نہیں سکتا۔ مسلمان اگر قبلہ رخ کو تھوکتا ہے تو مسلمان کا تھوکنا گناہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ مسلمان قبلہ رخ پر پیشاب کرتا ہے یا پاخانہ کرتا ہے، اس کا پاخانہ کرنا، اس کا پیشاب کرنا یہ گناہوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے جسم کو ڈھانکنے کے اندر آزاد نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جیسا ہے ہم ویسے ہمارے مرضی سے کپڑے پہنیں۔ مسلمان اپنے مرضی سے دوستوں کو تو زندگی گما دے، نہ کما سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ عیاشی کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت۔ ہم غیر جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم ویسی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہماری کامیابی صرف اللہ نے اپنے مبارک دین میں، جب تک ہمارے زندگی کے اللہ کا نورانہ پاکیزہ مبارک دین نہیں آئے گا، میرے دوستوں ہم دنیا کے اعتبار سے کتنی بھی مالدار ہو، کتنی بھی ہمارے گھر بنگلے ہو، کتنی بھی ہمارے اچھے سے اچھے اعتباریاں ہو، اللہ ان کے اندر رکھ کر ہمیں ناکام کر کے دکھائے۔ اور اللہ نے صرف بتایا نہیں بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے ان زندگیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جو لوگ قیامت سے لے کر اب تک جو لوگ ناکام ہوئے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے ہیں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ کیوں کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے، ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کھول کر بیان کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ناکام لوگوں کی فہرست بیان کی۔ ہم قرآن پڑھتے ہو کہ امام صاحب کبھی نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، فرعون کا نام آتا ہے، شداد کا نام آتا ہے، نمرود کا نام آتا ہے، قارون کا نام آتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے کون لوگ؟ یہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ قیامت تک اللہ کی ان پر لعنت برستی رہے گی۔ اور وجہ کیا بنی؟ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ان کو اتنی دنیا دی تھی، اتنی دنیا دی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے فرعون کو اتنی بڑی حکومت دی تھی، اس سے پہلے کسی کو حکومت دی نہیں تھی، اتنی بڑی حکومت۔ اس کا ایک ایک محل مصر کے اندر، یہ جو ہمارا پلر ہے نا، پلر جب اپنے دین میں ستون کھمبا ہوتا، اس کا ایک ایک محل کا ایسے 10 آدمی مل کے جو گھیرا کریں نا، ایسا 10 آدمی ایسے 20 آدمی پکڑ کے جتنا ہاتھ کر کے جو گول آنگن بنے نا، اتنا ایک ایک اس کے محل کا بڑا بڑا پلیر ہے۔ اس کا محل کتنا بڑا ہے، اس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ ضرورت کے استعمال کرنے والے سارے کے سارے سامان اس نے سونے کے بنائے تھے۔ کھانے کے برتن، پیروں میں پہننے کے چپل، اس نے کپڑے، اپنے سارے ضرورت کو استعمال کرنے والا، آپ سمجھ لو جو جو اس کے ضرورت کی چیزیں ہیں سارے کے سارا سونے کا بنایا تھا۔ کتنا سونا دیا ہوگا؟ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ اللہ نے دنیا کے ہر عیش و عشرت کی نعمت دی تھی۔ میرے دوستوں کو علماء فرماتے پھر ناکام کیوں ہوا ہے، اللہ کا دشمن کیوں کہلاتے ہیں؟ آج بھی اللہ نے اس کی لاش کو موجود رکھا ہے، تمہارے اور میری عبرت کے لیے رکھا ہے کہ کہیں ہمیں دھوکے سے نکل جائے کہ دنیا کا ملنا ایک کامیابی ہے۔ یہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے اللہ نے ہمارے آج بھی لاش موجود ہے اس کے مصر کے اندر۔ سال میں ایک دن اس کی لاش کو نکالا جاتا ہے اس کے ممی کے اندر سے، اور دنیا کا سب سے مہنگا مسالہ اس کو لگایا جاتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ کھولنے کے بعد اس کے اندر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ چوہے جو ہے نا اس کے جسم کو نوچتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کی زخمیں تازہ ہوتی ہیں، خون نکلتا ہے، پھر اس خون کے اندر، اس لہو کے اندر اس کے مسالے کو لگا جاتا ہے، اور پورے سال بھر کے لیے اس کے مجرم کے لیے لاش کرتا ہے۔ جیسا وہ ٹورسٹ پوائنٹ رہتا ہے نا، آج جاتے لوگ حیدرآباد پرانے بادشاہوں کی جگہ دیکھنے کے لیے، ویسے فرعون کی لاش اللہ نے آج بھی باقی رکھی۔ کچھ لوگ گئے انڈیا کے دیکھنے کے لیے، دیکھ کر آئے، وہ لوگوں نے یہ دوستوں بزرگوں یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے میرے دھوکے سے نکلنے کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ دنیا کا ملنا ہی کامیابی۔ آج مسلمانوں کا ذہنی ارتداد ہے کہ مسلمان دنیا کا ملنا کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کا نہ ملنا ناکامی سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے دوستوں بزرگوں، اگر دنیا کا ملنا اگر کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان فرعون ہوتا۔
پھر اس کے بعد قارون ہے، اس کے بعد شداد ہے، اس کے بعد نمرود ہے. یہ بڑے بڑے دنیا کے ٹاپ لیول کے مالدار لوگ تھے. شداد بڑا بادشاہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانے کا دشمن تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں. جب اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو 40 یہی وہ نمرود ہے. اتنا اللہ نے اس کی بڑی حکومت دی تھی کہ تخت کے اوپر جب جا کر بیٹھتا تھا، پنکھا جیسا لگتا ہے نا پنکھا، ایسا اس کے تخت کے اوپر 250 کلو سونے اور ہیرے اور موتی سے لدا ہوا جو ہے اس کا تاج تھا. ایسا پنکھا جیسا لگتا تھا نا، ایسا اس نے تاج لگتا ہے. سر رکھ کر اندر تکبر سے بیٹھتا تھا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا اور وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے لنگڑے مچھر کے پر کے ذریعے سے کیا کیا بولا. یہ قصے کہانیاں سننے سنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کی، بلکہ اللہ نے قرآن ان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہبر بنایا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے جانے کے بعد 72 فرقے ہوں گے. 72 فرقے. صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ہمیں صرف وہ بتائیے جو جنت میں جانے والے. صحابہ نے 71 کے بارے میں نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف وہ راستہ بتائیے جو جنت تک پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارے اور جو میری زندگی کو اپنی زندگی بنا کر گزارے وہ قیامت تک کامیاب. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. آج ہمارے قرآن خالی تک ہے. میرے دوستوں بزرگوں، زندگی کے اعتبار سے لانے کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو دیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں. ہم اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی کے لانے والے بنے. کہ زندگی دوستوں کیسی بھی کیوں نہ گزرے، اللہ عزت دے کے رکھیں گے، کامیاب کر کے دیں گے. اور میرے دوستوں بزرگوں، زندگی کے اندر اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ دنیا کے سارے نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ زندگی کو جہنم بنا کر رکھے. پھر اللہ نے کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کی، تمام نبیوں کی اور تمام صحابہ اکرام کی اور تمام اولیاء اکرام کی زندگی کو اللہ نے قرآن و احادیث کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچایا. ان کی زندگی کو اللہ نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. اللہ کہتے ہیں قرآن میں ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا ہمارا تمہارا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ. علماء فرماتے پہلے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کی زندگی. اس لیے صحابہ کی زندگی کیسی تھی ہم بار بار سنتے ہیں دوستوں بزرگوں. صحابہ کو کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ملک کا گورنر بنایا. ایک مرتبہ کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر دے، جیسا ہم رومال سے ناک صاف کر دیتے ویسے کپتان کا کپڑا. آج کے زمانے میں ہم ریمنڈ کا سیاہ رام کا کپڑا مہنگا سمجھتے ہیں، 600 700 800 روپے میٹر. لیکن کپتان کا کپڑا جو ہے نا، کپتان کا کپڑا وہ آج کے زمانے کے انڈیا کے اندر ملنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ مکہ مدینہ کے اندر جو حج عمرہ کو جاتے ہیں نا، وہاں سے ایک حاجی صاحب آئے تو ہم نے ان کو پوچھا حاجی صاحب کپتان کا کپڑا تو انڈیا میں ملتا نہیں، وہاں کیا حال ہے؟ تو میں وہاں کے عالم سے پوچھا بولے کپتان کے کپڑے کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک انڈیا کا ایک میٹر کپڑا ہے. آج کی قیمت کے اندر 4 سے 5 لاکھ روپے میٹر کپڑا ہے کپتان کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے اندر ایک وقت آیا دین کی برکت سے کہ اللہ نے مجھے کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کرنے کی توفیق دی. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد سے باہر پڑا رہتا تھا. لوگ مرگی کی بیماری سمجھ کر گردن پر پیر دے کر مسجد کے اندر جاتے تھے. اس زمانے میں مرگی کی بیماری کا علاج گردن پر پیر دے کے کرنا سکتے تھے. خدا کی قسم میری مرگی کی بیماری نہیں تھی، میری بھوک کی شدت. صحابہ کی زندگی کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں. 72 صحابہ اصحاب صفہ تھے. ایک چبوترا تھا جیسا ہمارا کٹا ہے نا، جیسا بابا کا کٹا، ایسا ایک کٹا تھا مسجد نبی کے بعد. ان کو نہ گھر نہ دار نہ کام نہ دھندے کچھ نہیں. وہ لوگ الگ الگ جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں آ کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھروں کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا. ایسے لوگوں کو اصحاب صفہ تھے. ایسے 72 صفہ تھے، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ جسم میں ڈھانکنے کے لیے کپڑے تھے. خود کہتے ہیں اصحاب صفہ والے کہ ہم ایک دوسرے کے آڑ میں بیٹھ کر اپنے جسم کو چھپا. ایک چادر ہوتی تھی لنگی، جس کے ذریعے سے 70 سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اپنے سفر.
ایسے ساتھ نماز کے حالت میں رکوع میں کھڑے ہوتے، رکوع میں جاتے تو اٹھنے کی نوبت نہ آتی، سارے کی سارے سفید سجدے میں گر جاتے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے اعتبار سے پیروں میں چپل میں چھٹے مارے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اللہ نے ان کی جیسی حکومت کسی زمانے میں نہیں لیا، لیکن جسم کے اندر 12 پیون لگے۔ یہ کس سے کہانی سنانے کے اسی عبرت لینا ہے، کیا ایسی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا؟ ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس نہ دنیا تھی، نہ گھر تھا، نہ مال تھا، نہ دھن دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف اور صرف اللہ کا دین تھا، جس دین کو آج ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دھوکے سے نکلنا ہے کہ ہماری کامیابی اس میں کو صرف اب دن میں ہے کیا؟ دن کیا ہے؟ میرے دوستوں بزرگ، اللہ کے ہر حکم کو پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا، کہ ہماری روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی یہ ہماری مرضی سے نہ گزرے، یہ ہمارے روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اس لیے ہمیں دوستوں بزرگوں، اللہ کے احکام میں سب سے بڑا اگر حکم کوئی ہے تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ایمان کا حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قسم کھا کر فرمانا ہے، کامیاب لوگ کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر، میں قسم کھاتا ہوں زمانے سارے کے سارے انسان کیا خسارے کے لئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے کے لئے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو رب مانے، اللہ کو ایک مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کا یقین دل میں پیدا کرنے کا ایمان ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کو دل میں پیدا کرنا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام حالات اور ہمارے تمام کے تمام مسائل اللہ کے ذات سے وابستہ ہے۔ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، نہ میرے محنت سے نفع ملتا ہے، نہ میرے محنت کے چھوٹنے سے مجھے نقصان ملتا ہے، اولاد کا دینے والا اللہ ہے، رزق کا پہنچانے والا اللہ ہے۔ جو باتیں ہم سنتے ہیں نا ایمان کے تعلق سے، واقعی میں یہی ایمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ذات میں شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے بندوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جو تم عورتوں کے رحم میں پانی پہنچا جس سے تم اولاد کے پیدا کرنے میں تمہیں پیدا کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے بندوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جو زمین کے اندر تم دانہ ڈالتے ہو، اس کو تم اگانے والے کہ میں اگانے والے، ایک دانہ تم ڈالتے ہو، اس سے قوم نکلتی ہے، پھر اس سے ایک درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے، اس پھل کے اندر کئی ہزاروں دانے ہوتے ہیں۔ ایک جاری کا دانہ ڈالتے پھر بڑا ہو کر ایک بھوکا لگتا ہے، کتنے دانے بنے جو ایک آم کی گٹلی سے ایک آم کا درخت اللہ بناتے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی سے کھجور کا درخت اللہ بناتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے سارے کائنات اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں کیسا بڑا رب ہوں۔ اللہ نے کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کر اللہ کو پہچاننے والے بنیں۔ آج ایمان والے نے دنیا کے اوپر اتنی محنت کی کہ دنیا کا ہونے کا یقین دل سے نہیں۔ کہ دکان بند کروں گا تو کیا ہوگا؟ بولو نقصان ہوگا۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد سے مؤذن آواز لگاتا ہے کہ ایمان والے کی ایمان کی پہچاننے کی، اس کے ایمان کے امتحان کی علامت ہے۔ اللہ جو مسجد سے آواز لگاتے ہیں نا، 5 مرتبہ روزانہ آواز لگاتا ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کہلواتے ہیں مجھے مؤذن سے کہ اب تو کہے دنیا والوں سے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ سب سے بڑے۔ دکان والے سے کہے کہ تیرا دکان چھوٹا ہے، اس وقت میرا حکم بڑا ہے۔ کھیتی والے سے کہے کہ تیری کھیتی چھوٹی ہے، اس وقت میرا حکم بڑا ہے۔ گاڑی والے سے کہے کہ گاڑی تیری چھوٹی ہے، اس وقت میرا حکم بڑا ہے۔ یہ اللہ بلوا رہے ہیں۔ نماز دوستوں بزرگوں ٹائم پاس کرتے نہیں، اس سے عبرت لینا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوا ہے کہ جو ایمان ہمیں دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا۔ ایمان والا زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ بڑا نہیں ہے، ایمان والا تو زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میری دکان بڑی ہے، بلکہ عمل کر کے بتا رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا میرا کیا ہے؟ بولو دکان ہے۔ اس وقت سب سے بڑا میرا کام میری کھیتی کا ہے، اس وقت سب سے بڑا میرا کام میری مزدوری ہے۔ یہ عمل ہمارا بتایا جا رہا ہے میرے دوستوں کو کہ ہم نماز کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے میلان جنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اور شک کا فعل جو مؤذن کی اذان سنے اور مسجد میں نہ جائے۔
اللہ کے نبی نے کفر فرمایا کفر، نفاق فرمایا نفاق، یعنی منافقت فرمائی کہ زبان کے تو مسلمان ہیں اندر سے سارا کے سارا ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی حکومت تو نماز ہوگی۔ اس لیے کہاں ہے باقی کے مسلمان؟ جمعہ سے جمعہ میرے دوستوں مسجدوں میں آ رہے ہیں، باقی وقت کی نماز کے مسلمانوں کو معاف ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جتنا بھی آج دنیا کے اندر مسلمانوں پر حالات ہیں کہ نہ حکومت کے بدلنے سے بدلیں گے، کہ نہ گورنمنٹ کے بدلنے سے بدلیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کے اندر، جب تک مسلمان کے جسم سے نکلنے والے اعمال درست نہیں ہوں گے تب تک اللہ کے فیصلے صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، شب معراج کی جو رات ہے نا، شب معراج کی رات، اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں ساتواں آسمان کا سیر کرا، جنت میں دیدار کرا اللہ کا، جہنم کو دیکھا، پھر جب واپسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا تو کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اور اوپر سے نیچے آ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، یہ جو نیچے سے اوپر جانے والے ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ آپ کے امت کے مسلمان ایمان والوں کے جسم سے نکلنے والوں کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو نیچے آنے والے ہیں یہ آپ کے امت کے اعمال پر اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاتھ کا عمل اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، ہمارے کان کا عمل اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، ہمارے زبان کا عمل اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ زبان ہماری صحیح استعمال ہوگی تو اللہ کے فیصلے سے ہوگی، ہمارے آنکھوں کا دیکھنا اگر صحیح بنے گا تو اللہ کے فیصلے سے، ہمارے کانوں کا سننا اگر صحیح ہوگا تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی طرف سے فیصلے سے۔ آج ہمارے جسم سے نکلنے والے سارے کے سارے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ نہ مسلمانوں کے کمانے کے طریقے ڈھنگ ہیں، نہ مسلمانوں کے خرچ کرنے کے طریقے ڈھنگ ہیں۔ مسلمان کمانے کے دماغ سے آزاد نہیں ہے، ہاں کہ بھئی غیر کما رہے اس لیے ہم بھی کمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیسے ہماری زندگی ہے، کیسے ہماری زندگی؟ اب حلال طریقے سے کمائے بول کے اپنی مرضی سے کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی زندگی قید ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کمانے کا طریقہ کیا تھا۔ آج مسلمانوں کی زبان کے بولے، دھندے میں جھوٹ بولیں گے تو دھندا چلے گا کیسے؟ کاروبار میں جھوٹ لیں تو پھر کاروبار بڑھے گا کیسے؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہ کاروبار کے اندر جھوٹ کا بولنا، یا اپنے زندگی کے اندر غیبتوں کا کرنا، یا آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کا کرنا، یہ کانوں سے غیبت کا سننا، یہ ناچ گانوں کا سننا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ سارے کے سارے دنیا کے اندر مسلمان کیا پریشان۔ سارے دنیا کے اندر 700 کروڑ انسان ہیں، یہ جو نکلا ہے نا پورا بایوڈاٹا نکالنے کا، جنگ کر لیے، سارا کا سارا حساب لگایا گیا، پورے دنیا کے اندر 700 کروڑ انسان ہے، 700۔ اس میں سے صرف اور صرف 150 کروڑ مسلمان ہیں۔ مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس مال کم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی کے اندر اللہ کا صرف دین نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کی تربیت دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زندگیوں میں کچھ نہیں تھا، ان کے زندگی کے اندر دوستوں صرف اللہ کا دین تھا، اس لیے ساری دنیا ان کے غلام بنی ہوئی تھی۔ آج مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کا غلام بنایا۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اپنے اندر جھانکنا ہے۔ میں بول رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں بہت پاک صاف ستھرا ہوں، میں بہت بڑا دیندار نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں بھی تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک بندہ ہوں، میرے اندر بھی کچھ خرابیاں ہیں، میرے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے اپنے اندر کی کمیاں دیکھیں گے، اپنے اپنے اندر کی برائیاں دیکھیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں برائیاں زندگی سے نکلنا آسان ہے۔ یہ اللہ نے جو آنکھ اس لیے دی ہے کہ ایک آنکھ سے ہم لوگوں کی خوبیاں دیکھیں، ایک آنکھ سے ہم اپنے اندر کی برائیاں دیکھیں، لیکن مسلمان، میرے دوستوں بزرگ، آج کے مسلمان کا یہ حال ہے۔ مسلمان کا بیٹا باپ کی برائیاں تلاش کر رہا ہے، مسلمان کا باپ بیٹے کی برائیاں تلاش کر رہا ہے، باہر کے لوگوں کو بہت برا ہے۔ یہ دوستوں بزرگوں، شیطان بڑا دشمن ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ایمان والا۔
وہ ہمارا مال کا، پراپرٹی کا اور ہمارے جائیداد کا، ہمارے سنسار کا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان اور اعمال کا دشمن ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، میرے اندر جو خرابیاں ہیں، میں میرے ذات کے اندر نگاہ ڈالوں کہ میرا دیکھنے کا طریقہ کیسا ہے، میرے کانوں کے سننے کا طریقہ کیسا ہے، میرے زبان کا بولنے کا طریقہ کیسا ہے، میرے جسم سے، میرے زبان اور میرے کانوں سے، میرے آنکھوں سے میرے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی کہ نفع ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جب تک ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کا صحیح استعمال نہیں ہوگا، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، تب تک اللہ کے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں۔ اگر مسلمانوں کی حکومت کیوں نہ ہو، خدا کی قسم میرے دوستو بزرگوں، پورے دنیا کے اندر 52 ایسے ملک ہیں جس کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کتنے ملک ہیں؟ 52 ملک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھیں گے اس کے برمقابل ہماری یہاں کی عورت بیٹیاں زیادہ کپڑے پہن رہی ہے، لیکن وہاں کی عورت بیٹیوں کے بدنوں پہ کپڑا۔ یہ میرے دوستوں بزرگ دھوکے سے نکلے کہ حکام کے بدلنے سے، حکومت کے بدلنے سے حال بدلے گا۔ میرے دوستوں، جب تک میں اور آپ نہیں بدلیں گے تب تک اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلے گا۔ مسلمان اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور امید لگا رہا ہے کہ اللہ مجھے مدد کرے، اللہ میری مدد، اللہ ہماری مدد۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو اول وقت نماز کا پڑھنا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم گاؤں میں ہو اور میرے کام میں اللہ کے گھر سے منادی بلائے، میرا اللہ مجھے بلائے اور میں اللہ کے گھر میں نہیں جاؤں، میں اللہ کے ساتھ میں دشمنی ہو رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اور آ کر اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ کام بنائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ قیامت کا فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت پر بندگی کرائیں گے، جو لوگ حضور کی غلامی میں آئیں گے، جو لوگ سچے محبت کرنے والے عاشق رسول ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے دنیا کو اعلان کرے گا۔ جن کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے، سارے کے سارے ملک ان کے اوپر فتح ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے زندگی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ میں اور ہماری زندگی کا ہر کام پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی نے خوشیاں کیسے دی۔ ہمارے گھر میں منگنی ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں شادیاں ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں موت و میت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادیاں کی، کیسے منگنیاں کی، کیسے میت ہونے کے بعد اللہ کے نبی۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بیماری ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں، مسلمانوں نے حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ارادہ کرے، نیت کرے، میں بھی کہنے کے اعتبار سے محتاج ہوں، میرے تو اس وقت 2 لوگ کام کر رہے ہیں، ایک تو زبان بھی کام ہے، ان باتوں کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، آپ لوگ تو صرف سن رہے ہیں، جتنی آپ کی پکڑ نہیں اتنی میری پکڑ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ کہنا سننا تو اس لیے تاکہ اللہ کہتے کہتے بات دل کے اندر اتارے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ قرآن کی ایک آیت اس کا مفہوم ہے، اللہ کہتے ہیں ایمان والے آپس میں ایمان کا مذاکرہ کرتے رہو، ایمان کی باتیں کرتے رہو تاکہ تمہارے ایمان کے اندر حساب آئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم کم سے کم یہ نیت کریں کہ ہماری زندگی گزارنے کا ہر طریقہ، ہر کام اللہ کی مرضی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی آپ کا توفیق عطا فرمائے۔ واہ خدا الحمدللہ، تو سنت نہیں پڑھتی ہے۔